الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 جمادی الاول 1443 ہجری 19 دسمبر 2021 یوم الاحد شنبہ اتوار سنڈے. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر 36. پچھلے آڈیوز میں کافی تفصیل سے میں نے آدم علیہ السلام اور شیطان کے بیچ ہونے والی باتوں کا ذکر کیا تھا، کس طریقے سے اس نے آپ کو لغزش میں مبتلا کیا. سمجھ لیجئے تمام باتیں مکمل ہو چکی ہیں. بڑی تفصیل سے میں نے کوشش کی سمجھانے کی. ایک بات جو یہاں پر آخری عرض کرنی ہے وہ بڑی عجیب سی بات ہے. آج اہل سنت عوام پر شرک کے فتوے لگتے ہیں اس بات پر کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو، جیسے انبیاء کو، اولیاء کو دور سے پکارتے ہیں مدد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، یا غوث المدد یا رسول اللہ انظر حالنا. اس طریقے سے اس پر بڑے واہ ویلا مچایا جاتا ہے، شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور یہی کہہ دیا جاتا ہے. تقویۃ الایمان دیکھیے یا کہیں آج بھی وہ تو بالکل کھل کر موجود ہے کہ غیر اللہ، انہوں نے لفظ بنا لیا ہے غیر اللہ. میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ غیر اللہ اور اہل اللہ میں بڑا فرق ہے. یہ سب کو غیر اللہ سمجھتے ہیں. جو غیر اللہ یعنی بتوں کی آیتیں تھیں وہ اہل اللہ یعنی اللہ والوں پر چپکاتے ہیں. اور یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ دور سے اللہ کے سوا غیر اللہ جو ہے وہ دور سے نہیں سن سکتے، کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی فریاد نہیں سن سکتا. یہ ساری باتیں اس پر بڑا تفصیلی سب کچھ ان کا جواب، ان کا رد کیا جا چکا ہے. یہاں پر ایک مختصر سی بات بھی کتابیں پڑھتے ہوئے میرے سامنے آئی اسی آیت کے تحت. تفسیر کا نام ہے معارف القرآن، جو دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے. معارف القرآن میں اسی آیت کے تحت صفحہ نمبر 197 جلد اول پر آپ لکھتے ہیں کہ جیسا میں نے پیچھے عرض کیا کہ شیطان آدم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا، یہ اسرائیلیات میں سے ہے، اور وسوسہ ڈالا. یہ ہمارے محتاط علماء نے یعنی زمین سے وسوسہ ڈالا. یہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ اور دوسرے علماء کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے اسے پسند فرمایا ہے. اسی بات کو مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، الفاظ سنیے گا. اور یہ بحث فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے مردود کر کے نکال دیا گیا تھا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں کس طرح پہنچا، وہی جنت میں کیسے آیا؟ تو جواب دیتے ہیں کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جنت میں داخل ہو کر ہی وسوسہ ڈالے. سن رہے نا آپ؟ شیطان کے لیے ضروری نہیں کہ وہیں پر آ کر کسی کو بھی، جب نبی کو نہیں ڈال سکتا مطلب نبی کے لیے اس کو سامنے آنا ضروری نہیں. زمین پر ہے، اتنی دور ہے، وہیں سے وسوسہ ڈالا، جنت میں نہیں داخل ہوا. اور ابھی آگے اور صاف سنیے. جنات و شیاطین کو اللہ حق تعالی نے یہ قدرت دی ہے
کہ وہ دور سے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں۔ پھر سے سنیے، جنات و شیاطین کو حق تعالی نے یہ قدرت دی ہے، قدرت دی ہے۔ جنات و شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے، حق تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے بھی، دور کا لفظ ذہن میں رکھیے گا، وہ دور سے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنات و شیاطین، صرف یہ شیطان نہیں، شیاطین جمع ہے، تمام شیاطین، جنت کوئی ایک جن نہیں، جنات، تمام جنات، ان کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ کہیں بھی رہیں، دور سے بھی انسان کے دلوں میں وسوسہ، انسان کیا، ابھی نبی کی بات چل رہی، نبی کو بھی انہوں نے مانا کہ وسوسہ ڈال سکتے ہیں، دور سے بھی، دور سے بھی۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں کیوں اس کو اتنا گھسیٹ رہا ہوں۔ آپ نے پکارا یا غوث المدد، سرکار غوث پاک بڑی دور ہیں، بغداد شریف میں، دور سے کوئی نہیں سن سکتا، دور سے کوئی مدد نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے، اور شرک ہے، یہ دور ہیں، وہ اللہ قریب موجود ہے، سب جگہ سے اللہ سن سکتا ہے۔ پہلے تو یہ اللہ کو ہی دور، اللہ دور ہو تو دور سے سنے نا، دور ہے ہی نہیں، وہ دور تو بندہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ تو ہر جگہ قریب ہے، سب سے شہرک سے بھی قریب ہے، یہ دور مانتے ہیں۔ خیر چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب غوث پاک دور ہیں، غریب نواز دور ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دور ہیں، یا رسول اللہ بولا تو بھی شرک کے فتوے۔ ہر ولی، ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا، تھا نہیں اب بھی ہے، ٹھیک۔ تو میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ صرف پکارا اور یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ عز و جل نے انہیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ دور سے بھی ہماری پکار سن سکتے ہیں اور اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا تو اس پر تو شرک کا فتویٰ، لیکن شیطان کے لیے یہ ماننا جائز ہے کہ اسے اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ دور سے بھی وسوسہ دلوں میں ڈال سکتا ہے۔ ساری باتیں سنا بھی دور سے ہی سن رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں آدم علیہ السلام سے، جنت میں آدم علیہ السلام، یہ زمین پر، اور دور سے ہی ساری باتیں بھی ہوئی، وسوسہ بھی ڈالا، کلام بھی ہوا، یہاں تک کہ اتنا اس نے جال بنا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا۔ اس نے یہ سب اللہ نے قدرت دی، قدرت کا لفظ بھی اللہ نے قدرت دی۔ شیطان کو تو قدرت حاصل ہے کہ دور سے وسوسہ بھی ڈالے، یہاں تک کہ ایک نبی علیہ السلام کو بھی وسوسے میں مبتلا کر دیا۔ تو انسانوں کو تو، ہم جیسوں کو تو بڑی آسانی سے کرتا ہے مبتلا، ان کو تو دور سے کر دے، شیطان کو تو حاصل ہے کہ دور سے سب کچھ کر سکے، قدرت اللہ نے دی ہے۔ لیکن نبی اور ولی کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں اگر کسی نے عقیدہ رکھ لیا کہ وہ دور سے سن سکتے ہیں اور اللہ کی عطا کی ہوئی سماعت، اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ہماری مشکل حل ہونے کے لیے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے کوشش کر سکتے ہیں، اللہ نے قدرت ان کو دی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ارے واہ، ارے واہ، کیا توحید ہے یہ، کیا توحید ہے یہ، کہ شیطان کی طاقت کو تو مان لیا جائے، نبی اور ولی کی طاقت کو نہ مانا جائے۔ یہ سب آپ صفحات جو میں بتاتا ہوں لکھ کر رکھیے، کام آئیں گے۔ یہ کسی چھوٹی موٹی کوئی مبتدی طالب علم کی بات نہیں، یہ مفتی ہیں، مبتدی نہیں ہے، مفتی ہیں، مفتی شفیع صاحب، ان کی تفسیر ہے، تفسیر معارف القرآن، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے۔ تو یہ کیوں نہ لکھیں، کیونکہ یہ جس کے پیروکار ہیں اس کا حق تو ادا کرنا ہے نا۔ دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں، دیو کے بندے، دیوبندی، قرن الشیطان حضور نے فرمایا، تو یہ شیطان کا تو ساتھ دیں گے۔ تو ایسے جو اہل اللہ کو غیر اللہ میں شامل کریں،
ان کو اپنے سے غیر کر دیجیے، بار بار کہا جاتا ہے، پر لوگ بڑے عجیب ہیں، سمجھتے ہی نہیں، ارے وہ تو اتنا دین کا کام کر رہے ہیں، وہ تو ایسا کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے سعودی میں بھی بین لگ گیا ان پر، بڑا وہ پھیلا ہے، وائرل ہوا ہے، خبریں وائرل ہوئی ہیں۔ کیوں بھائی بین لگا؟ ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ بین لگانے والی، پر اس کا اپنا دوسرا کچھ مقصد ہوگا، اس نے کوئی توہین اور گستاخی کی بنا پر بین نہیں لگایا ہے، وہ تو خود ان کے بڑے بھائی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بار بار کہتے ہیں ان سے دور رہیے، بچیے، اس میں خرابی ہے، تو وہ لوگوں کے سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے نہیں وہ تو دین کا کام کریں، بہت کام ہے، قربانیاں دیتے ہیں، گھروں سے نکل جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ عقیدے تو دیکھو میرے بھائی، عقیدے تو دیکھو، کیسے کیسے گندے عقیدے لوگوں کے دلوں میں، کہ شیطان کی طاقت کو، شیطان کی قدرت کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں ماننا ہے تو انبیاء اور اولیاء کی قدرت کو نہیں ماننا ہے۔ افسوس۔ تو یہی کہنا ہے کہ جو اہل اللہ کو غیر اللہ بنا دے اسے غیر کر دیجیے، دور ہو جائیے اس سے۔ بحث کریں گے، آپ میں اگر علم اللہ نے اتنا عطا فرمایا تو پھر اگر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، اسے خاموش کر سکتے ہیں تو دوسری بات ہے، اگر نہیں ہے اتنی جانکاری تو خود دور ہو جائیے، علماء کی صحبت، اہل سنت کی صحبت اختیار کیجیے، وہاں سے معلومات حاصل کیجیے، اپنے ایمان کی سلامتی کی کوشش کیجیے۔ تو یہ بات میں نے پڑھی تھی، بڑی عجیب سی لگی، تو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سمجھنا یہ آپ کا کام ہے، سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے، باقی تو اللہ عز و جل کی قدرت کی، جس کو سمجھانا چاہے سمجھا دے۔ بس دعا یہی کروں گا کہ پروردگار ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو بد مذہبوں سے، ہر ایک بد مذہب سے دور رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس کو سنیے، سن کر عام کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کروائیے، چینل کو آگے بڑھائیے۔ کوششیں تو کرتا ہوں، اب دل یہ ہوتا ہے کہ بولنا ہی بند کر دوں، جو ہوگا اللہ کی مرضی، اپنا کام کرتے رہا جائے، بس خیر، پروردگار قبول فرمائے۔